اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج ہم 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کے بارے میں بات کریں گے، جو آج سے 18 سال پہلے، یہ اگر آپ شمال سے جنوب کی طرف دیکھیں، لائی، بالا کوٹ، مظفر آباد، چکار، دیر کوٹ، باغ، راولہ کوٹ اور عباس پور جیلے تک جو ہے یہ پوری پٹی جو ہے اس میں زلزلہ آیا تھا، اور 73,000 افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، جن میں 50,000 پلس کی جو تعداد تھی وہ آزاد کشمیر میں تھی۔ یہاں کے 3 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر متاثر ہوئے تھے، مظفر آباد، باغ اور راولہ کوٹ، اور KPK میں جو ہے تحصیل ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ مین جو نقصان ہوا تھا وہ ہوا تھا بالا کوٹ میں، الائی میں، اور اس پورے ایسے یہ کراس جو ہے یہ شمال جنوب مشرق سے جو ہے شمال مغرب کی طرف جو ہے ایک پٹی تھی جس پہ یہ زلزلہ آیا تھا۔ تو میں اس وقت جو ہے یہ موجود تھا، یہ جو اسٹیٹ بینک کی یہ جو بلڈنگ ہے اس کے اندر 8:52 ایک کام کر رہا تھا چھوٹا سا کوئی میں، تو اس وقت یہ زلزلہ آیا۔ تو اس کے بارے میں آج اس کی جو ہم یاد میں جو ہے 2-3 چیزیں جو ہیں وہ ہم دیکھ لیں گے۔ ایک تو اللہ پاک مغفرت کرے جو لوگ شہید ہوئے، اور 2-3 چیزیں جو اس سے جو ہم نے سیکھیں یا ہم نے جو دیکھیں وہ ایک تاریخ کا حصہ ہیں، تو وہ لوگوں تک پہنچانا ہے جو ینگسٹر جو اس کے بعد پیدا ہوئے یا اس وقت جو بچے تھے۔ تو جب زلزلہ آیا تو پہلی بات یہ ہوئی کہ ہماری کوئی تیاری نہیں تھی، پہلی بات تو یہ تھی، بالکل سارا جو مشینری، انتظامی مشینری، تمام ادارے مفلوج ہو گئے۔ اس کے بعد دوسری بات جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے یہاں پہ جماعت الدعوہ اور اہل خدمت نے اس علاقے میں ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ پاکستان میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ بڑی مشکل سے جو ہے دوسرے دن اور کئی جو ہے وہ تیسرے دن آنے شروع ہوئے۔ وہاں اتنا جو ہے وہ چونکہ اس وقت یہاں پہ یہ موبائل سروس نہیں تھی۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ اتنی زبردست ری ایبیلیٹیشن ہوئی کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں جو ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اتنی زیادہ امداد آئی، خاص کر جنوبی پنجاب کے لوگ، کراچی، سندھ کے لوگ، پورے پاکستان سے میں اس لیے کہوں گا بعض علاقوں سے کچھ کم تھی وہ چونکہ ہم یہاں ہی رہے، لیکن سندھ اور پنجاب والوں نے پرٹیکولرلی جو ہے کراچی کی بہت ہیوج کنٹریبیوشن تھا، ایبسولوٹلی مارولس، ٹیریفک ایفرٹس آن دی پارٹ آف پیپل آف پاکستان۔ انہوں نے جو ہے اس چیز کو ٹیک اوور کر لیا، اور ساتھ ہی ساتھ مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی اور ہم امریکن اتحاد کا حصہ تھے، تو امریکہ کے جتنے بھی عائشہ بردار ملک تھے انہوں نے 3 دن کے اندر 3-4 ارب روپے کی جو ہے وہ 3-4 ارب ڈالر کی جو ہے انہوں نے پلیج کیا، اس میں سے 7 ارب ڈالر آئے۔ اچھا، اس کے لیے کچھ ادارے بنائے گئے، وہ بعد میں بات کریں گے۔ تو ہوا یہ جناب کہ جو پہلے دن جب جیسے ہی زلزلہ ہوا تو ہم اس بلڈنگ سے باہر آئے، تو میرا یہ خیال تھا کہ تھوڑی دیر میں جو ہے، چونکہ یہاں بھی 2 برگیڈ ہیڈ کوارٹر ہیں، ISI کا بھی آفس ہے، یہاں پہ آزاد کشمیر کا دارالحکومت ہے، پولیس کا ہیڈ کوارٹر ہے، کئی اداروں کے ہیڈ کوارٹر ہیں۔ یہاں سے نزدیک جو ہے ڈیو ہیڈ کوارٹر ہے میری میں 1.5-2 گھنٹے کی مسافت پہ، اور منصرے میں جو ہے بے شمار آرمی کی پریزنس تھی، اور یہاں اس میں ایبٹ آباد میں۔ لیکن میری جو ہے وہ حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ہم دیکھتے رہ گئے، اور پہلا ہیلی کاپٹر جو ہے شام 4 بجے کے قریب آیا، جو وہ بھی میری ویلی سائڈ سے آیا، اور کوئی اطلاع بھی نہیں تھی۔ لیکن یہ اپنے طور پہ یہ ہے کہ یہاں پہ تمام ادارے مفلوج ہو گئے تھے، سوائے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ہمارے ادارے میں 3,000 لیٹر تک جو ہے وہ موجود تھا، ڈیزل موجود تھا، ہمارے فیکس، ہمارا انٹرنیٹ، ہمارے ٹیلی فون، ساری چیزیں کام کر رہی تھیں۔ پوری اس علاقے میں جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور پوری بلڈنگیں جو ہے یہاں پہ جو تباہی ہوئی، سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ہوا یونیورسٹی، کالجز، اور آرمی کا بہت نقصان ہوا۔ CMH کی 6 منزلہ بلڈنگ جو ہے وہ گر گئی، اس میں مریض، ڈاکٹر وہ بھی شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ یہاں ایک نثار کیمپ ہے، وہاں بڑی شہادتیں ہوئی۔ اسی طرح باغ میں، بالا کوٹ میں کئی ہوٹل گرے، یہاں پہ ایک نیلم ہوٹل تھا، یونیورسٹی گری، اس میں کئی 100 طلبہ شہید ہوئے۔ اب کسی قسم کا کسی ادارے تو بالکل جیسے سانپ سونگھ کیا ادارہ نام کی یہاں کوئی چیز نہیں رہی تھی۔ اچھا، پہلے دن تو جو ہے تقریباً رات 12 بجے تک جو ہے بائی روڈ جو ہے کسی نے یہ بھی کوشش نہیں کی کہ یہ میری اور یہ مظفر آباد والی روڈ کھل جائے، اس میں کئی سلائڈیں ہوئی تھیں۔ ہاں، البتہ باغ میں جو ہے پولیس نے وہ ایک آج کل جو نیلم میں پولیس کے SP ہیں مقصود صاحب اور ان کے کچھ ساتھیوں نے اور خود مل کے وہ والی باغ ٹو پنڈی روڈ انہوں نے پہلے کھول دی۔
یہاں پہ کچھ سلائڈیں مشکل تھیں، تو بعد میں دوسرے تیسرے دن جب امریکن اور خاص کر رشین جو بڑے ہیلی کاپٹر آئے انہوں نے مشینری، اور پاکستان کی اس وقت جو ہے وہ اتنی کمزوری سامنے آئی کہ نہ تو ہیلی کاپٹر اویلیبل تھے ان کے پاس اپنے، پتہ نہیں وہ کہاں تھے، اور نہ کوئی ارتھ موونگ مشینری جو ہے یہاں پہ آ سکی، اور اس کے لیے بھی جو ہے وہ بہت دیر لگی۔ بہرحال وابڈا والوں نے 4 5 6 دنوں کے بعد جو ہے بجلی بحال کی۔ یہ تو ایک یہ بات ہوئی۔ دوسرا یہ ہوا کہ ارتھ موونگ مشینری نہ ہونے کی وجہ سے، کنکریٹ کٹر نہ ہونے کی وجہ سے سینکڑوں لوگ جو ہے مظفر آباد اور باغ میں شہید ہوئے، 3 4 دن تک وہیں نیچے پڑے رہے۔ ایک یہ جو ہے بڑی الارمنگ سچویشن تھی۔ دوسرا یہ پتہ چلا کہ جو پبلک جو ایمینٹیز کی جو بلڈنگز تھیں وہ انتہائی خستہ حال تھیں، مثلا مساجد، اسکول، مدرسے، ہاسپٹلز، اس طرح کی جو پبلک یوٹیلیٹی کی جو عوامی جو مراکز تھے ان میں سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ یونیورسٹی میں بڑا نقصان ہوا، اور ایون آرمی کا بہت نقصان ہوا، اور جو اس کی جو آپ کہتے ہیں کہ اس میں جو ایک فاسٹ ایکشن کے لیے یا ریپڈ ایکشن کے لیے کسی قسم کی کوئی شے نہیں تھی، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ جتنی نقصان ہو گیا ہے اس کے بعد شاید ہم اس سے بہت کچھ سیکھیں گے، لیکن ہم نے سیکھا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ امداد آنی شروع۔ ایک تو پہلے پورا جنوبی یہ جو شمالی پنجاب سٹارم کر گیا، اس پورے علاقے میں تمام علاقے میں جو ہے والنٹیئرز آ گئے، یہاں پہ آلریڈی موجود تھے جو لوگ، انہوں نے بھی کام کرنا شروع کیا، اور انٹرنیشنل امداد بھی آنی شروع ہو گئی۔ تو سب سے زیادہ اس میں جو کنٹریبیوٹ کیا وہ انٹرنیشنل جن اداروں نے اور این جی اوز نے کیا، ان میں جو تھی وہ آکسفیم تھی، انہوں نے بڑے بڑے کیمپ لگائے۔ اس کے علاوہ لوکل کچھ ہماری جو تنظیمیں تھیں ان کا نام نہ لینا جو ہے بڑی زیادتی ہوگی۔ سب سے زیادہ یہاں فور فرنٹ پہ رہے اہل خدمت والے اور جماعت الدعوہ آفت سعید والے جو ہیں، انہوں نے بہت کام کیا۔ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی نے بہت کام کیا کراچی کی، اور الرشید ٹرسٹ نے بہت کام کیا۔ کراچی کی 30 40 تنظیمیں تھیں یا اس سے بھی زیادہ تھیں، پورے اس علاقے میں جو ہے وہ کام کر رہے تھے۔ اور ایک بات جو میں جس کا میں گواہ ہوں کہ ہمارا علاقہ جو ہے وہاں سے چمن کوٹ سے لے کے پنڈی تک تقریباً 110 کلومیٹر ٹرکوں کی جو ہے وہ جام تھی، وہ جو آ رہے تھے، جو ٹرک آ رہے تھے، روڈ جام تھی، ٹریفک جام تھی۔ اسی طرح سے وایاس کوٹلی ستیاں سے لے کے باغ تک جو ہے وہ تقریباً جو ہے 140 کلومیٹر بنتا ہے یا 145، وہ بھی جام۔ اس کے علاوہ پنڈی ٹیکسلے اور وایا ٹیکسلا، یہ ایبٹ آباد سے لے کے مظفر آباد تک جام، منسرے تک ہزاروں ٹرک جو ہے وہ خدا جانے کہ کیسا ان کے ارینجمنٹ ہوئے، لوکلی ہوئے، اور دوسرے تیسرے دن جو ہے بالکل جو ہے ٹرک کے ساتھ ٹرک لگا ہوا تھا۔ اگر اس زمانے کی کوئی سیٹلائٹ امیجز ہوں تو دیکھ کے بندہ حیران رہ جائے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں 100 بندوں سے پوچھیں گے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے کوئی امداد ملی ہے۔ امداد نقدی کی صورت میں بھی ملی، اور اس کے علاوہ جو جن لوگوں کا نقصان ہوا تھا ظاہر مکانوں کے لیے وہ بھی ملے، اور باقی جو ہے یہاں پہ اجناس کی صورت میں، ٹینٹوں کی صورت میں، کھانے پینے کی چیزیں، کمبل اور ہر چیز ملی۔ ایون جو ہے کراچی وغیرہ سے جو آتی تھی چیزیں، اس میں سوئی دھاگا برتن ساری چیزیں ہوتی تھی ٹینٹوں کے ساتھ۔ انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی بڑا اس میں رول پلے کیا۔ اچھا، دوسری بات، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود جو ہے جو پاکستان سے یا انٹرنیشنلی جتنی بھی وہ بہت اچھے طریقے سے پیسے آئے۔ اس کے بعد دوسرا جو ہمارا اپنا کام ہے وہ یہ ہے کہ چوری اسی دن رات کو مظفر آباد میں جو گری ہوئی امکانات تھی سونے کی، اسی دن رات کو ان کی چوری شروع ہو گئی۔ پھر جو وہاں سے لوگ آئے تو کچھ ان لوگوں کے ساتھ بدتمیزی ہوئی، ان سے مال لوٹا گیا، مری میں بھی ہوا اور کوٹلی ستیاں میں بھی ہوا۔ اس کے علاوہ یہاں مظفر آباد کے نزدیک چھتر ہے، وہاں ہوا، ایک مناسب جگہ ہے وہاں پہ ہوا ہمارے علاقے میں۔ اس طرح کے جو ہے وہ بھی جو ہے وہ معاملات سامنے آئے۔ لیکن جو سب سے مشکل بات اس وقت تھی کہ تمام انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا تھا، پبلک یوٹیلیٹی کی بلڈنگیں تباہ ہو گئی تھی، اسکول، ہاسپٹل، مساجد، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ختم ہو گئی تھیں۔ لیکن اس کے بعد جو ایرا اور سیرا 2 ادارے بنے۔ ایرا جو ہے اس کے جنرل ندیم ویسے چیئرمین تھے، لیکن اس کے جو ڈی جی تھے ہمارے سابقہ ایک گورنر اسٹیٹ بینک کے تھے طارق باجوہ صاحب بنے، اور سیرا جو یوں آزاد کشمیر جس کو ڈیل کرتے تھے اس کے تھے آصف شاہ صاحب، ڈاکٹر آصف شاہ صاحب۔ ان دونوں نے بڑا کام کیا، اور ایک نئے پروٹوکول کے ساتھ کم از کم آزاد کشمیر کی حد تک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں جو بریجز بنے ہیں، اس کے بعد جو پبلک یوٹیلیٹی کی بلڈنگ بنی ہیں، اسکول بنے ہیں،
اس کے علاوہ ڈسپنسریاں بنی ہیں، کالجز بنے ہیں، یونیورسٹیز بنی ہیں، مساجد بنی ہیں، ان سب کا ایک انٹرنیشنل جو ایک پروٹوکول ہے اس کے حساب سے اور پراپر طریقے سے وہ چیزیں بنی ہیں، اور وہ اب فیس کر سکتی ہیں اگر کوئی اللہ نہ کرے دوبارہ ایسا اس طرح کا زلزلہ آئے تو۔ لیکن اس میں پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ جو پیسے آئے تھے اس کے اوپر قبضہ وہ ہو گیا، وہ جو شوکت ترین صاحب اور جو شرف صاحب تھے۔ نقصان کے پی کی اور آزاد کشمیر کا ہوا، اتھارٹی وہاں بن گئی، انہوں نے ایرا کا ہیڈ کوارٹر وہاں بنا لیا اور آدھے ایک پیسے خرچ کیے، اور باقی جو ہے اس کا اچھا کام مظفر آباد شہر جو ہے، یہ اگر آپ دیکھیں مظفر آباد شہر میں بڑا اچھا ہوا۔ یہ جو اسٹیڈیم ہے اس کی بیک سائڈ پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ترکی والوں نے بنایا، یہ پورا علاقہ سیکریٹریٹ وغیرہ، اور یہ کچھ بریجز بنے اسی حساب سے۔ بالا کوٹ اس حساب سے نہیں بن سکا، نیو بالا کوٹ سٹی جو ہے نہیں بنی، لیکن پھر بھی بہتر جو ہے وہاں پہ لوگوں کو اچھا خاصا جو ہے وہاں بھی ریلیف ملی۔ جتنے پیسے آئے تھے اگر اس پورے علاقے میں اس کو 80-70% بھی لگ جاتے تو بہت کچھ ہوتا، لیکن وہ انہوں نے رکھے رہے، اور بعد میں 2010 کے سیلاب میں جو ہے وہ اس طرف ڈائیورٹ ہو گئی۔ اسی دوران یہاں پہ بہت سارے ملکوں کے سربراہ مملکت آئے، کوفی عنان آئی۔ کوفی عنان نے یہ کہا کہ یہ ایک انسانی المیہ ہے کہ پبلک یوٹیلیٹیز کی جتنی بلڈنگز ہیں وہ گری ہیں اور ان میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہیں، یہ تو اچھی بننی چاہیے۔ پھر یہاں ہمارے یہاں جب ریلیف آنا شروع ہوا اس میں بھی اقربا پروری ہوئی، پتہ چلا کہ آرمی ایویشن کے جو جہاز آ رہے ہیں وہ لا کے اپنے گھروں پہ یا اپنے رشتہ داروں کے نزدیک جو ہے وہ سامان پھینک رہے تھے۔ پھر جو آرمی کے لوگ آئے یا وہاں سے جو لوگ آتے تھے، پرٹیکولرلی وہاں میں یہ بتاؤں گا کہ انہوں نے آ کے یہاں کوئی اپنی برادری کے حساب سے نام میں نہیں لینا چاہتا ہوں، ان کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ امداد دی، جو بعد میں خراب ہوئی، کوئی بعض لوگوں نے بیچی، بعض لوگوں نے جو ہے وہ این جی اوز جو اتنی زیادہ ہیں ان میں جو ہے ان کے ساتھ تعلق واسطہ پیدا کر لیا، اس کی جو ہے اتنے خرد برد ہوئی ہے کہ ابھی تک لوگوں نے یہاں پہ 4-5 لاکھ روپے کے دو 2 روم شیلٹر ود واش روم ود کچن جو ہے وہ فائر پروف شیلٹر اس زمانے کے رکھے ہوئے یہاں مظفر آباد بالا کوٹ میں جو ہے وہ لوگ بیچ رہے ہیں۔ اتنی جو ہے اس قیامت صغریٰ کے باوجود بھی لوگوں نے یہ کیا۔ پھر اس میں یہ بھی ہوا کہ جو جنہیں خوف خدا تھا انہوں نے اتنا اچھا کام کیا۔ یہاں نزدیک ایک جگہ ہے، وہاں میں 3-4 دن پہلے دیکھ رہا کہ تھا کہ وہاں اتنے اچھے کسی این جی اوز نے یا کسی ادارے نے ٹینٹ دیے کہ 18 سال گزرنے کے باوجود جو ہے وہ بڑے ٹینٹ جو ہے ابھی تک اسی طرح ہے۔ اچھا، ایک تو یہ جو مس اپروپریشن ہوئی، اس کے علاوہ ترکی سے یا کئی جگہوں سے آٹا آیا، وہ آٹا جو ہے آٹا لوگوں نے سٹاک کیا، وہ خراب ہو گیا۔ پھر باہر کے ملکوں سے کئی چیزیں ایسی آئیں جن میں پگز کی جو ہے وہ چربی تھی، اس کو بھی کسی نے نہیں دیکھا، وہ بھی بعد میں جب ڈبے شبے جو ہے آگے پیچھے لوگوں نے 2-4 مہینے کے بعد دیکھا، وہ بھی ایسے ہی جو ہے وہ ہو گیا۔ لیکن سب سے جو اس کے بعد کی جو بات ہوئی کہ وہ یہ ہوئی کہ یہاں پہ ہمارے اس علاقے میں جہاں کوئی مانگنے والا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی ایسی جو ہے وہ ایک قسم کا غصہ ہوا کہ جو پہلے کروڑ پتی لوگ تھے وہ بالکل روڈ پہ آ گئے دوسرے دن، اور اس کے بعد سارے لوگ مانگنا ہی شروع ہو گئے تقریباً، جب ہر کسی کو ایک عرض ہوئی کہ اس کو چیزوں کی ضرورت ہے۔ زلزلے کے بعد جو ہے لوگوں کی لائنیں لگ گئیں ریلیف کے لیے۔ زلزلے کے بعد اس علاقے میں مانگنے والے زیادہ ہو گئے، اس علاقے میں بیکاری زیادہ ہو گئی۔ زلزلے کے بعد بجائے اس کے خوف خدا تھا، لوگ جو ہے کہیں اپنی نوکریاں باہر سے چھوڑ کے آ کے ریلیف کے چکر میں بیٹھ کے، اور کوئی آ کے جو ہے کراچی اور پاکستان سے یہاں گھروں میں بیٹھ کے۔ پھر ہر گاؤں ہر علاقے میں جو ہے کمیٹیاں بن گئیں اور ایک انڈسٹری بن گئی کہ ریلیف لے کے دینے والے میں 1,75,000 روپے ریلیف تھی، تو اس میں 25,000 روپے کی رشوت ہوتی تھی، اور وہ جائز یا ناجائز ہر دونوں صورتوں میں 25,000 روپے وہ لیتے تھے۔ اس میں ایک محکمہ زراعت کا ایک محکمہ مال کا آدمی ہوتا تھا، پٹواری یا گرداور وغیرہ، ایک کوئی ہیڈ ماسٹر وغیرہ ہوتا تھا محکمہ تعلیم کا، یا کوئی آزاد کشمیر گورنمنٹ کا افسر ہوتا تھا، اور ایک کوئی صوبے دار یا والدار یا دو آرمی کے ہوتے تھے۔ اچھا، یہ جو ہے یہ پوری انڈسٹری بن گئی، ان کے پاس تھیلا ہوتا تھا، لوگوں سے مانگ کے پیسے لیتے تھے، اور یہ ایک سلسلہ یہاں پہ دیکھا، باقی کسی کو کچھ نہیں پوچھا۔ بہرحال آرمی والوں کے آفیسرز کے اور کچھ لوگوں کے جہاں شکایات ہوئی ان کے کورٹ مارشل بھی ہوئے۔ اچھا، اس میں جو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اس کے بعد یہ ہوگا کہ کم از کم یہ جو اتنے پیسے آئے ہیں، جو ایرا ہے وہ ان کے پاس ایک تو یہ ہوگا کوئی 5-10 جو ہے ریپڈ ایکشن کے لیے ان کے پاس اچھے وہ والے ہیلی کاپٹر جو اپاچی جو
بڑے بڑے جو ڈروز اور بڑے بڑے کرینے اٹھا کے لے جانے والے یا جو رشین ہیلی کاپٹر آئے تھے اس طرح کی کوئی چیزیں یہ لیں گے، یا کنکریٹ کٹر لیں گے، یا کسی بھی جگہ جو ہے تیزی کے ساتھ ایکشن کرنے کے لیے کوئی لوگوں کی سول جو ڈیفنس کی ٹریننگ ہوگی یا کوئی معاملات ہوں گے یا آرمی والوں کی ہوگی، وہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کا ایک مظاہرہ ہم نے چند دن پہلے دیکھا کہ وہ جو کے پی کے میں ایک جگہ لوگ اوپر پھنس گئے، تو وہاں بڑی ہمارے ایس ایس جی کے کمانڈو بڑے وہ ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ ایک بندے کے علاوہ کسی کو نہیں نکال سکے۔ پھر جو ہمارے جو اس لیول کی جو ارتھ موونگ مشینری یا ایک دم روڈیں کھولنے کے لیے، ایک دم برج بنانے کے لیے، یا جو اب بھی میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، میں مظفر آباد میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں کسی ادارے کے پاس کوئی کنکریٹ کٹر نہیں ہے، اور اگر یہ تصویروں میں آپ دیکھیں گے تو پوری پوری بلڈنگیں ایسے بیٹھ گئی تھیں، ان میں بچے، اور خاص کر جو اسکولوں ہاسپٹلز میں اور اس میں جو ہے نا، ان کو اگر کنکریٹ کٹر ہوتے تو سینکڑوں لوگوں کی جان بچائی جا سکتی تھی۔ لائک وائز ایران نے جو ہے وہ جو ہیڈ کوارٹر بنایا، وہاں جتنے لوگ اسی زمانے میں بھرتی کیے، اس میں اس زلزلے کے علاقے کا کوئی بندہ نہیں تھا، بڑوں بڑوں کے ہی تھے سارے، جنرل ندیم صاحب نے بنایا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو ہونا چاہیے تھا کہ ایک ٹریننگ ہوتی، ہم نے دیکھے ہم نے دیکھے یہاں پہ نیٹو کی فورسز آئیں، ان کے وہ لوگ دیکھے، ان کی جو ٹریننگ تھی، وہی بندہ جو ہے وہ ویلڈنگ بھی کر رہا ہے، وہی بندہ جو ہے وہ میسنری کا کام بھی کر رہا ہے، وہی بندہ ڈرائیونگ بھی کر رہا ہے، وہی بندہ ویلڈنگ بھی کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے ترکی والے دیکھے، نیپال کے دیکھے، اور ان کے پاس جو مشینری اور اکوپمنٹ تھے، ترکی والوں کے پاس ایسے اکوپمنٹ تھے کہ وہ بلڈنگ کے اوپر ایسے لگا کے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں پہ نیچے جو ہے وہ مرا ہوا بندہ ہے، اور یہاں پہ جو فلاں جگہ جو ہے وہ اگر زندہ ہوتا تھا تو اس کو کنکریٹ کٹر ایسے گول ایک دم کاٹ کے جو ہے بندوں کو نکالتے تھے۔ تو ہم ان ساری چیزوں سے ابھی تک ہم نے اس سے کچھ نہیں سیکھا، اور وہ لوگ جو ہے پھر کچھ جو انٹرنیشنل جو کمیونٹیز کے جو ادارے تھے ان کی تو میں نے بات کی، لیکن ایک دو ملکوں کا خصوصی ذکر کرنا ضروری ہے۔ اس میں ایک ملک ہے کیوبا، جو میڈیکل سروسز ہے وہ سب سے زیادہ انہوں نے دی۔ آزاد کشمیر میں انہوں نے 26 ہاسپٹل قائم کیے، اور لوگوں کی جو ریڑھ کی ہڈیاں، ٹانگیں وغیرہ، ہاتھ بازو سر کے جتنے سارے آپریشن کیے انہوں نے، اور وہ یہاں پہ تقریباً 5-6 مہینے رہے، اور ان کے لیے جو ہے وہ جتنی بھی جو ہے ان کا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ اور ہم ویسے تو ہر کسی کو ہماری گورنمنٹ آف پاکستان جو وہ ایوارڈ دیتی رہتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کو کسی نے ایوارڈ یا ریوارڈ دیا یا ایکنالج کیا ہے۔ سب سے بڑی جو ہیومینٹی کی جو سروسز ہیں وہ یہاں پہ کیوبا والوں نے دی۔ پھر دوسرے نمبر پہ ترکی والے تھے، یہ جو بلڈنگز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مساجد اور یہ بڑی بڑی بلڈنگ، انہوں نے جو ہے نہ صرف یہ کہ پیسے دیے، بلکہ انہوں نے اپنے انجینئرز اور اپنے کارکن اور جو ٹیکنیکل سٹاف بھی یہاں بھیجا، اور تقریباً سال بھی نہیں بلکہ 2 سال تک جو ہے وہ یہاں موجود رہے۔ تو جو بلیسنگ ان ڈسگائز میں اس زمانے میں یہاں پہ جو اپارچونیٹیز آئیں، کنسٹرکشن کا کام جو شروع ہوا یا دوسرے جو پروجیکٹ شروع ہوئے، تو اس میں ایک دم جو ہے ویجز ڈبل ہو گئے تھے، چیزیں جو مہنگی ہو گئی تھیں، اور یہاں جاب جو کریٹ ہوئے تھے خاص کر جو ٹیکنیکل لوگوں کے، وہ ابھی تک جو ہے وہ ایک بوم ہے ایک اکانومی میں، مطلب مزدوری اس علاقے میں بہت موجود ہے۔ دوسرا یہ ہوا کہ جو ہمارے جو لوگ تھے، کچھ لوگوں نے یہاں پہ اچھی خاصی جو ہے وہ اسکل سیٹ بھی گین کیا، باہر گئے، اپنی کاروبار جو ہے بہت سارے لوگوں نے، نئی انڈسٹری آئی اور نئے اسکل بھی کچھ لوگوں نے سیکھے۔ لیکن جو اگر نہیں ہوا کچھ سیکھا گیا ہے، وہ گورنمنٹ، آزاد کشمیر لوگوں گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ کے لیول پہ کچھ نہیں سیکھا گیا ہے، کوئی بیک اپ ارینجمنٹ نہیں ہے، کوئی ایمرجنسی کے لیے کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ جو ہے کوئی اہتمام نہیں کیا گیا ہے کہ اگر پھر خدا نخواستہ زیادہ کوئی اس قسم کا زلزلہ آ جائے تو اس میں کیا ریمیڈیل ایکشن لیے جا سکتے ہیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا بھی ہے کہ جب بھی کبھی سیلاب آتا ہے یا کچھ آتا ہے، یہ جو کچھ ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے بہت برا حال ہوتا ہے لوگوں کا جو وہاں پہ ہوتے ہیں۔ اور اس میں ایک سمپل سیلاب کے حوالے سے یہ ہے کہ سمپل اگر 30-40-50 ڈروزر اگر وہ لگا دیے جائیں ارتھ موونگ مشینری، اس سے ریت ہٹائی جائے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میرا خیال ہے ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ سیلاب آتے رہے اور ہمیں انٹرنیشنلی ڈالر ملتے رہیں۔ تو یہ تھی جی مختصر کہانی، اور اس میں جو ہمارے جو اس وقت جو ان لوگوں نے یہ فیس کیا تھا ہمارے ساتھ، یہ کہ آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ جو چھوٹے قد کے ریڈ ہیں، یہ ہمارے چیف تھے اے ڈی بٹ صاحب، ان کے ساتھ جو ہیں یہ درمیان میں یہ سجاد علی شاہ صاحب ہیں، یہ ہمارے جو ہے اس وقت ڈپٹی چیف تھے، آج کل ڈائریکٹر ہیں۔ یہ مجھے بڑی مشکل سے یہی تصاویر ملی ہیں،
تو ان دونوں کو بھی جو ہے اکنالج کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی جو ہے یہاں پہ بڑے مشکل حالات میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے ہمارا ادارہ چلایا، اور واحد ادارہ جو ہے وہ جو اس زلزلے کے سامنے جو کھڑا رہا وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان تھا۔ اور یہاں پہ ایک عام بات تھی کہ ادارے اگر آپ نے بنانے ہیں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرح کے بنائیں، جن کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بالکل اس زلزلے میں نہیں ہل سکا۔ تو یہ تھی جناب مختصر سی جو ہے وہ روداد، اور اللہ پاک تمام شہداء کو جو ہے وہ جوار رحمت میں جگہ دے، جن لوگوں نے انسانیت کے لیے یہاں پہ خدمات انجام دی ہیں، انہیں اکنالج کرتے ہوئے ان کی جو ہے ان کی کامیابی کے لیے اور ان کے جو مزید جو ہے انہیں انسانی خدمت کے لیے توفیق دینے کی دعا کے ساتھ جو ہے میں اس اپنے پروگرام کا جو ہے اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔